نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الجسد والماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ آدم علیہ السلام کی ہم سٹوری پڑھ رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 35 ہم نے تلاوت کی ابھی شروع میں۔ یہاں سے آنورڈز بیوی حوا علیہ السلام کی سٹوری یہاں پہ ایڈ ہو رہی ہے آدم علیہ السلام کے ساتھ۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، اہبتو نہیں یا آدم یا آدم، ہم نے کہا اے آدم، اسکن انتا و زوجک الجنہ، تم رہو، سکونت اختیار کرو یا رہنا شروع کرو، تم انتا تم، ٹھیک ہے، ڈیٹیچ پروناؤن سیکنڈ پرسن، سامنے والے سے بات ہوتی ہے نا جب، انتا انتما انتم، انتا تو تم رہو، اور وزوجہ کا، اور تم، کاف اگین آیا، دیکھیں کاف اور انتا کا میننگ سیم ہے۔ کاف صرف اٹیچ پروناؤن ہے اور انتا ڈیٹیچ پروناؤن ہے، صرف یہ فرق ہے، جس کو کہتے ہیں ضمیر منفصل الگ آئی ہوئی انتا، اور ضمیر متصل ملی ہوئی جب ورڈ سے ہے تو کاف۔ ادر دین دیٹ میننگ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وزوجہ کا، اور تمہاری زوج، الجنہ، جنت میں، وکلا، کل کہتے ہیں یا کل کھانے سے، الف آ رہا ہے میننگ کہ تم دونوں کھاؤ۔ کلا، کل ہوتا ہے نا اگر لفظ صرف کاف اور لام سے تو کھا، جیسے ہوتا ہے قل هو اللہ احد، جب قاف سے آتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ ہے، تو بول۔ کاف سے، یہ ڈنڈی والے کاف سے آتا ہے تو اس سے مطلب ہوتا ہے کھاؤ، کل کھاؤ تم، لیکن الف بتا رہا ہے کہ دو بندوں سے اللہ ایڈریس فرما رہے ہیں، کلا تم دونوں کھاؤ، بن ہا اس میں سے، یعنی جنت کی بات ہو رہی ہے، رغدن حیث شئتما، جہاں کہیں سے بھی تم دونوں چاہ رہے ہو کھاؤ پیو، ولا تقربا، لیکن ایک اب اللہ نے شرط رکھی بالکل ٹیسٹ کرنے کے لیے، جو جہاں سے سارے یہ ہمارے جو شریعت کا ٹیسٹ سٹارٹ ہوا ہے، یہ وہ پہلی چیز ہے۔ پہلا اللہ نے شرط رکھی تھی یہ آدم علیہ السلام پر، ولا تقربا ہذہ الشجرہ، قرب سے لفظ نکلا ہے، قریب مت جانا، ہذہ الشجرہ، اس درخت کے پاس، اس درخت کے قریب بھی مت جانا، باقی جو مرضی کرو جنت میں، چل کرو، انجوائے کرو، پارٹی کرو، سب کرو، کھاؤ پیو، سب کرو، انٹرٹینمنٹ کرو، لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا، یہ اللہ کی ایک شرط تھی۔ فتکونا من الظالمین، اللہ نے اس کا آنسر بھی آگے خود ہی دے دیا کہ کہیں ایسے نہ ہو جائے، فتکونا، کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ تم سب لوگ اگر اس میں سے درخت سے کھایا تو من الظالمین، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ دو تکن، فلا تکن جب آتا ہے نا لفظ، اگر نون ساکن ہوتا تو ایک ہوتا، مطلب تکونا نون الف کے ساتھ بتا رہے دو سے بات ہو رہی ہے، دو سے، تو تم دونوں، کیونکہ یہاں ایڈریس آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام، یہ دو ایڈریس ہو رہے ہیں، تو اللہ نے ان دونوں سے فرمایا کہ تم جہاں مرضی جنت میں کھاؤ پیو، ایک درخت کے پاس مت جانا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو گمراہ کر دیا ان دونوں کو شیطان نے، انہا، اس چیز کے بارے میں، اور گمراہ ہونے کے بعد کیا ہوا، فَأَخْرَجَهُمَا، ان دونوں کو نکلوا دیا اس نے، مِمَّا كَانَا فِيهِ، اس چیز میں جس کے اندر وہ تھے، یعنی کہ جنت کی بات ہو رہی ہے کہ وہ دونوں کیونکہ جنت میں تھے تو اس درخت کا فروٹ کھانے کی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے۔ پہلی بات تو دیکھیں آگے چلنے سے پہلے یہ ایک دو کچھ چیزیں جو تفاسیر میں لکھی ہیں کہ فرسٹ آف آل تو الجنت کے بارے میں ہم ابن کثیر اور معرف القرآن میں بھی، اور امام رازی کی تفاسیر ہیں اور جلالین ہیں ایٹسیٹرا، ان سب کو کھولیں گے تو جنت، یہ کون سی جنت تھی، اس کے بارے میں علماء نے بہت ڈیٹیلز لکھی ہیں۔ لب لباب، یعنی کرکس ان باتوں کا سب کا یہ ہے کہ ایک کچھ علماء کی رائے تھی کہ یہ جنت اسی دنیا میں ہی کہیں کوئی ہائے مقام تھا جہاں پہ یہ لوگ موجود تھے اور وہاں سے نکالے گئے، اور بعض علماء کا خیال یہ تھا کہ وہ اب
کہیں خراب غرق ہو گئی کہیں اوشنز کے بیچ میں، یا کہیں جب نوح علیہ بعض کا یہ تھا کہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی وہ جب فلڈ آیا، آگے ان کی سٹوری اپنے مقام پہ آئے گی، تو جو پانی سے جب پوری دنیا ڈوب گئی تو اس میں وہ یہ جگہ بھی ڈوب گئی، ختم ہو گئی، غرق ہو گئی. لیکن بعض جو کنسنسس ہے علماء کا یا میجورٹی ہے جسے کہتے ہیں جمہور، ان کی اوپینین یہ ہے کہ نہیں یہ ایکچوئل جنت ہی تھی، اور اس کے انہوں نے ورائٹی آف ریزنز بہت سارے اور بھی دیے. جنت وہی جنت ہے جس میں جس ہم سب لوگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسی جنت کی بات ہو رہی ہے. یہ اس کی وجہ اور بھی بہت ساری انہوں نے احادیث کو اور ان کو سب کو لے کے اور ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز دی ہیں، لیکن ہمارا یہاں پہ ٹاپک کیونکہ تفسیر نہیں ہے، ہمارا ٹاپک ہے صرف ترجمہ، تو ہم خالی فوکس کر رہے ہیں اس آیت کے اندر ہمیں جو آنسر ملتا ہے ہم اسی پہ ریسٹرکٹ رہتے ہیں. تو وہ آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، یہاں پہ لفظ آتا ہے الف لام سے، الجنہ. ایک ہوتا ہے جنہ، جنہ کا مطلب باغ، کوئی بھی جنت ہو سکتی تھی وہ اگر وہ بغیر الف لام کے آتی. یہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ الف لام جب کسی بھی ناؤن کے اوپر آتا ہے یا ناؤن میننس کسی بھی اسم کے اوپر الف لام آتا ہے تو اس کو کامن ناؤن سے پراپر ناؤن میں لے جاتا ہے، یعنی کہ نکرہ سے معرفہ میں لے جاتا ہے. یہ ایک کرسی ہے، کوئی بھی، میں بولتا ہوں کوئی ایک کرسی، تو ان میں سے کوئی بھی کرسی مراد ہو سکتی ہے، لیکن میں بولتا ہوں دا کرسی، یہ ایک واحد یہی کرسی مراد ہے. تو اسی لیے جنت بھی جب الف لام کے ساتھ آیا تو ایک مخصوص جنت جو خاص جنت ہے وہ مراد ہو گئی. تو علمی نقطہ ہمیں کیونکہ ترجمے تک ہی زیادہ فوکس کرنا آئیڈیا یہ ہے، تو اس لیے لیول بھی تو ہے جنت کے بھی، تو ظاہر اس میں کہا گیا کہ لیول ہے کہ آپ کے کون سے وہ تو ود ان جنت کے لیولز تو ہیں ہی. ہم بات کر رہے ہیں اس کی جغرافیکل ایگزسٹنس کہاں پہ تھی، اسی دنیا میں تھی، آسمانوں میں تھی. تو اس پہ علماء نے میجورٹی جو جمہور جو اس سے کہتے ہیں کنسنسس وہ یہی ہے کہ یہ ایکچوئل جنت ہی تھی. مگر بعض علماء کی یہ بھی اوپینین ہے کہ یہ اسی دنیا میں کہیں تھی اور ڈوب گئی، یا ابھی بھی ہو سکتا ہے ایگزسٹ کرتی ہو. وہ اوپینینز بھی علماء کے اور ان کے پاس بھی ڈیفینیٹلی اپنے اپنے آنسرز اس بات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہیں. ہم صرف سارے اوپینینز شیئر کر رہے ہیں یہاں پہ. سوری، ہر جگہ سے جہاں کہیں سے بھی کھاؤ، جہاں کہیں سے بھی، ویر ایور. اچھا اب یہ سوری کیا تھا، ہاں وَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، صحیح ہے. تو یہ جنت کی پہلی بات ہو گئی کہ ان کے اوپر یہ تھا. اچھا اب اللہ نے کہا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جاؤ. تو اس درخت کے بارے میں بھی اکین بہت سارے، ایک تو علماء نے اپنے اپنے اوپینین ظاہر ہے لکھے ہیں. بعض کے اوپینین یہ تھا کہ یہ گریپ یعنی انگور کا درخت ہے، بعض نے کہا انجیر ہے کا تھا، بعض نے کہا نہیں ڈیٹس یعنی کھجور کا تھا، بعض نے کہا گیہوں کا درخت تھا، اور آل کائنڈز آف انٹرپریٹیشنز ہیں کہ یہ کون سا درخت تھا. لیکن اس میں ابن جریر اور ابن عباس غالباً تھے، نہیں امام راضی رحمہ اللہ، ابن جریر اور امام راضی رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں کنکلوژن میں یہی لکھا ہے کہ وی ڈونٹ ہیو ٹو گیٹ انٹو دیٹ، بیکاز جب اللہ نے قرآن میں ہمیں اس کی وضاحت نہیں فرمائی تو ہمیں اس چیز میں جانے سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے اور نہ کوئی فائدہ حاصل ہوگا کہ ہم یہ ڈٹرمن کریں گے کون سا درخت تھا. بہرحال لیکن اوپینینز یہ سارے ہیں کہ کھجور کا بھی ہو سکتا ہو، شاید کھجور کا ہو، شاید انگور کی بیل ہو، شاید گیہوں ہو، سنابلا پتہ نہیں کوئی فروٹ ہوتا ہے، مجھے یہ معلوم بھی نہیں ہے کیا ہوتا ہے، تفسیر میں لکھا ہو. ایپل ٹری سنابلا ہوتا ہے، ہاں ہاں ایپل ٹری بتایا جاتا ہے، بالکل بتایا جاتا ہے، لیکن ایپل کا لفظ کہیں نہیں ہمیں ملتا. تو جی وہ کیونکہ بائبل سے آتا ہے، بائبل سے اور بہت ساری ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز غلط بھی سینس میں آتی ہیں اسی درخت کے حوالے سے کہ اس سے یہ مراد تھی وہ مراد تھی. تو اس میں ہمیں کیونکہ ڈسکس کرنی نہیں ہے، ہمارا فوکس صرف تفسیروں تک ریسٹرکٹ رہنا ہے. لیکن آپ کی بات صحیح ہے، وہ ایپل کا جو کانسیپٹ ہے وہ بائبل سے آتا ہے. پھر اس میں بھی وہ جو ایک دوسرا کانسیپٹ ہے، یہ وہ درخت تھا جس سے جو مینلی انسٹنکٹ انسان کی ہوتی ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. جی نہیں میں نے یہی عرض کیا کہ ہم اس پہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کون سا تھا، وہ بس اب اللہ نے واضح نہیں کیا. لیکن بائبل میں شاید ایسی انٹرپریٹیشنز آئی ہیں، وہ ایپل کا بھی تھا اور بعض نے یہ لکھا ہوا ہے. وہ بھی انٹرپریٹیشنز جو اسرائیلی روایات ہیں وہاں سے بہت ساری انٹرپریٹیشنز مکس ہو کے آ رہی ہیں، اور ان کے اندر ایسی بات آتی ہے کہ اس درخت کے اندر یہ جو
مینلی انسٹنکٹ ہوتی ہے وہ ایکٹیویٹ ہونے کا فروٹ تھا، جس کی وجہ سے خاص طور سے اللہ نے منع بھی فرمایا تھا کہ نہیں اس میں سے نہیں کھانا. یا بہرحال واللہ عالم وہ سب اسرائیلی روایات ہیں، وہ اوتھینٹک نہیں ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان نے انہیں ورغلایا کہ یہ شجرۃ الخلود ہے، یعنی کہ فار ایور اس کا جو پھل کھا لے گا وہ امورٹل ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. تو اس بہکاوے میں آ کے انہوں نے وہ فروٹ کھا لیا. بہرحال یہ بھی ایک اوپینین ہے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ تو شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا اس بات سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ اور اس جنت میں سے ان دونوں کو نکلوا دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ پھر ہم نے کہا اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے بعض جو ہیں وہ بعض کے لیے دشمن ہیں. عدو دشمن سے ہوتا ہے. اتر جاؤ، اوپر تھے وہاں سے کہا اللہ نے اتر جاؤ. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور لکم تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر یعنی استقرار قرار پانے کے لیے یا رہنے کے لیے زمین میں جگہ ہوگی، ومتاع اور چیزیں ہوں گی، الی حین ایک سرٹن متعین مدت تک کے لیے. الی حین مطلب ایک سرٹن متعین مدت تک کے لیے ہوگا یہ سب. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ القاء فرمایا اللہ نے آدم علیہ السلام کو، من ربی اس کے رب کی طرف سے القاء ہوا آدم علیہ السلام کو ان کلمات کا یعنی اس دعا کا. نہیں ان کے دل میں اللہ نے ڈالی یہ بات. کلمات یعنی وہ دعا ڈالی. فتاب علیہ اور انہوں نے اس کے ذریعے سے توبہ کی اللہ کے دربار میں. انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اس پر اس بات پر انہوں نے تابع علیہ اس بات پر کی جو ان سے غلطی ہوئی تھی. ایک بات میں پہلے اس میں کلیریفائی کر دوں کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، یعنی کہ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ جمہور علماء جو اہل سنت والجماعت ان کا تمام عقیدہ اس بات پر ہوتا ہے کہ علماء سے گناہ نہیں ہو سکتا. غلطی ہو سکتی ہے لیکن گناہ انبیاء سے نہیں ہو سکتا. سوری میں نے غلط لفظ استعمال کیا. انبیاء سے غلطی نہیں ہو سکتی، وہ معصوم ہوتے ہیں. خطا گناہ نہیں ہو سکتا، خطا ہو سکتی ہے. تو آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں فتاب علیہ ان سے غلطی ہوئی. بعض اوقات لوگ اس پہ اشکال کر دیتے ہیں یا کوشچن کرتے ہیں کہ نہیں پھر اللہ نے کیوں کہا توبہ کر دی. اس کی مثال ایسے سمجھے ایک شخص ہے، اس کے دو بچے ہیں، ایک بہت ہی اوبیڈینٹ ہے، بہت اوبیڈینٹ اس کا فرمانبردار بچہ ہے، اور ایک ایسے ہی ہے کھلاڑی ہی نہیں ہوتا اپنا لگا ہوا ہے. تو اس نے کسی دو بچوں کو، اب یہ بچہ جو اس کا اوبیڈینٹ بچہ ہے یہ ہر وقت جو یہ کہتا ہے یہ ویسے ہی کرتا ہے. کبھی باپ نے ایک کام بولا دونوں بچوں کو بولا فلاں کام کرنا، اب یہ بچہ جو ہے یہ بھول گیا، اس سے غلطی سے ہوا نہیں وہ کام اور دوسرے نے بھی نہیں کیا. تو وہ بندہ کہتا ہے یار دوسرے سے تو ایکسپیکٹڈ ہی تھا کہ نہیں کرنا، لیکن تو نے کیسے نہیں کیا؟ تمہارے سے تو میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ تم یہ کام نہیں کرو گے. جو انسان کا لیول ہوتا ہے نا مرتبہ اس کی جو ایکسپیکٹیشن اس کے وہ مقام اس کے مرتبے کے حساب سے ہوتی ہے. ایک نبی کا جو مقام ہوتا ہے وہ اس لیول پہ ہوتا ہے کہ اس سے تو خطا بھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھی، اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ یہ بھی غلطی ہے. حالانکہ یہ بھی غلطی ایک ایسی تھی جو انہوں نے جان کے تو کی نہیں تھی، یہ تو ایک خطا تھی. آپ نے وہ گوگل کریں بونافائڈ مسٹیک کیا کس کو کہتے ہیں؟ بونافائڈ مسٹیک یعنی کہ ان انٹینشنل مسٹیک جو ہوتی ہے جس کے اندر انسان کی نیت تو بالکل صحیح کام کرنے کی ہوتی ہے، جو مجتہد کے بارے میں بھی آتا ہے جب اجتہاد کرتے ہیں. فقہاء میں آپ دیکھتے ہیں بھائی نماز کے اندر ہی یا ایکسیٹرا ڈفرینٹ مسئلوں میں ایک فقی جو ہوتا ہے مجتہد ہوتا ہے اس کی ایک اوپینین ہوتا ہے اور دوسرے کا ایک دوسرا اوپینین ہوتا ہے. دونوں تو رائٹ نہیں ہو سکتے. ایک کا رائٹ جو اوپینین ہوگا اس کا ایکچوئل آنسر بھی رائٹ ہوگا اور دوسرے کا ہو سکتا ہے خطا ہوگی، لیکن اس کو خطا بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں بونافائڈ مسٹیک جو کہ ان انٹینشنل ہے. آپ کی نیت صحیح تھی، آپ کی انٹینشن صحیح تھی، آپ نے ایک جگہ ڈائریکشن میں جا کے کام کیا اور اب آپ سے غلطی ہو گئی، اس کو بولتے ہیں بونافائڈ مسٹیک. تو آدم علیہ السلام کا بھی اپنا ایک اجتہاد تھا، ان کا ایک اجتہاد تھا، ان سے وہ اجتہادی خطا تھی
تو اس کو ہم گناہ کسی صورت بھی نہیں بولیں گے، کیونکہ انبیاء کی ذات معصوم ہوتی ہے، انبیاء سے گناہ نہیں ہو سکتا. یہ بات سب سے امپورٹنٹ ان آیتوں کے اندر ہے. دوسری بات اب آگے یہاں تک تو میں نے کر لیا نا. انہ هو التواب الرحیم، اللہ نے معاف فرما دی ان کی اس غلطی کو بھی، جو خطا ہو بھی گئی تھی وہ بھی اللہ نے معاف فرما دی. بعض روایات میں آتا ہے انہوں نے، وہ آپ نے قرآن میں آگے آئے گی بھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا انہوں نے اللہ سے کی اور اللہ نے اس دعا کے ذریعے ان کی مغفرت فرمائی اینڈ میں، اور انہوں نے معاف فرمائی ان کی یہ غلطی. یہ بھی بات صحیح ہے. یہ دعا تو آتا ہے روایت میں. جی اگر اس کا ترجمہ کریں گے انہ هو التواب الرحیم، اس کا مطلب بے شک وہی تواب الرحیم ہے. انہ بے شک وہ وہی تواب الرحیم ہے. ایمفسس آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہی ہے. یہ بات ختم ہو گئی. یہ فتاب علیہ، انہوں نے اس پہ توبہ کی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے میں اللہ نے ان کی اس توبہ کو بھی قبول فرما لیا. وہ بڑا رحم کرنے والا ہے آپ کا. جی، تواب یعنی تواب قبول کرنے کے والا اور رحم کرنے والا ہے. ہاں یار نا، فتلقى آدم من ربی کلمات، آدم علیہ السلام کے دل میں القا اللہ نے فرمایا ان کلمات کا، اس دعا کا. ایک یہ دعا ہے، ایک دوسری روایت میں آتا ہے. اچھا پہلے تو بعض اس میں بھی بہت سارے اوپینینز ہیں. بعض لوگوں کے خیال میں انہیں ہند کے علاقے میں یعنی سب کانٹیننٹ میں کہیں اتارا. بعض لوگوں کا اوپینین یہ ہے کہ نہیں، آدم علیہ السلام کو مکہ اور طائف کے درمیان کہیں اتارا. ایک اوپینین یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو سب کانٹیننٹ میں ہند میں اتارا اور بی بی حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا. اور بہرحال ایک اوپینین ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں وہ کون سا صفا کا جو پہاڑ ہے حرم کے پاس، حرم میں ہی، انہیں صفا پہ اتارا اور بی بی حوا کو مروہ پہ اتارا. اور یہ بات غالباً کافی علماء نے اس سے اگری کیا ہے، اس بات سے بھی، کیونکہ بعض جو روایات میں ایسے بھی آتا ہے کہ 40 سال تک یہ دعا مانگتے رہے. بعض میں آتا ہے، وہ ڈیفرنٹ روایات ہیں. ظاہر ہے اللہ نے ہمیں اس پہ کلیریفیکیشن تو نہیں فرمائی ہے، علماء نے اپنے اپنے اوپینینز ڈیفرنٹ کو کر کے دیے. بہرحال لیکن ایک روایت ہے جس میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا، آدم علیہ السلام مانگ رہے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ اس کے علاوہ یہ میں حدیث کی بات کر رہا ہوں. تو پھر آدم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہم انی اسألوک بحق محمد ان تغفر لی، کہ اللہ میں آپ کو محمد کا واسطہ دیتا ہوں کہ میری مغفرت فرمائیں. تو اللہ نے ان سے پوچھا کہ آپ ابھی محمد کو کیسے جانتے ہیں؟ وَلَمَّا أَخْلُقُ، میں نے تو ابھی تک محمد کی تخلیق بھی نہیں کی، تو آپ محمد کو کیسے جانتے ہیں؟ تو انہوں نے آدم علیہ السلام نے اس پہ عرض کیا لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ، جب آپ نے مجھے اپنے ہاتھ سے بنایا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِكَ، اور جب میرے اندر اپنی روح پھونکی، رفعت راسی، میں نے سر کو اٹھایا، تو میں نے تواین العرش، میں نے عرش کے نیچے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں نے سمجھ لیا کہ اللہ اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام لگائے گا جس سے وہ سب سے زیادہ محبوب ہوگا. تو انہوں نے جب ان کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی. تو یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے بارہ. اور اسی وجہ سے ہم نے شروع میں حدیث یہاں پہ ابھی جو پڑھی، کنت نبیا و آدم بین الجسد والماء، کہ اب میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی گاڑے اور مٹی یعنی کہ ایک صرف وہ تھا، اسٹرکچر تھا، ابھی تک ان میں روح بھی نہیں پھونکی گئی تھی، اس وقت سے میں نبی تھا. یہ ایک حدیث میں آتا ہے. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اتر جاؤ سب کے سب اس میں سے. اب فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، فَإِمَّا، اور چلیں لفظ کو توڑ کے کرتے ہیں، فَإِمَّا، پس بہرحال، يَأْتِيَنَّكُم، یاتیہ کہتے ہیں دینے کو یا آنے کو، جب آئے، کم تم سب کے پاس، اگر جب کوئی آئے. اب یہ ایڈریس جو ہو رہا ہے یہ ایکچوئل تو ظاہر ہے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے ہو رہا ہے، لیکن اس کانٹیکس میں یہ ایڈریس ہم سب سے ہو رہا ہے. یہ بات جو اب آگے چل رہی ہے کہ
اگر میری طرف سے کوئی منی، میری طرف سے کوئی ہدایت کی بات آئے گی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اس سے پہلے انبیاء آئے 1,24,000، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تمام کے تمام جو ہدایت کی کوئی بھی پیغام، کوئی میسج لے کر آئیں گے، یا آج کے کانٹیکس میں بھی دیکھتے ہیں جب یہ تبلیغی جماعت والے نکلیں گے اور آپ کو جب ہدایت کے لیے کی طرف بلائیں گے، آپ کی طرف ہدایت کا پیغام آئے گا کسی کی طرف جب، تو فمن تبع ہدایا فلا، فمن پس جو بھی تبع یعنی اتباع کرے گا، ہدایا اس ہدایت کی، جو ہدایت کا میسج آیا نا، اس کی ہدایت کی جو اتباع کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہیں ہوگا اس پر کوئی بھی، علیہم ان سب پر کوئی بھی نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا، یا پہلے خوف آ رہا ہے لفظ پھر غم آ رہا ہے، تو کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا ان سب پر۔ لیکن اگر کوئی پھر بھی ہدایت کا میسج ملنے کے بعد بھی نہ مانے، والذین کفروا، اور اس سے یعنی کہ پھر بھی انکار کرے گا، وکذبوا بآیاتنا، اور ان آیات کو یا ان نشانیوں کو یا ان میسیجز کو جو ہم ہدایت کے ذریعے دے رہے ہیں، انہیں بھیج رہے ہیں، وہ پھر بھی اگر اس کا کذبوا جھٹلائے گا، انکار کرے گا، تو اولئک اصحاب النار، تو بس وہ سب کے سب اصحاب النار ہوں گے، یعنی آگ میں ہوں گے، وہم فیہا خالدون، اور وہ سب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یحزنون کا کیا مطلب بتایا؟ یحزنون حزن کہتے ہیں غم کو، غم نہیں ہوگا، کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا۔ تو اس ادھر سے کوئی اگر بھی آئی تھنک کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ تو یہاں اضلہم الشیطان کے بارے میں ایک بات میں مس کر گیا کہ شیطان نے انہیں بہکایا کیسے۔ آپ نے پیچھے پڑھا نا کہ کون سی آیت تھی، جب اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، شیطان کو تو اللہ نے نکال دیا جنت سے، تو اب اس نے کیسے بہکایا؟ اضلہما آیا نا کہ اس نے بہکایا، ان دونوں کو شیطان نے بہکایا، تو کیسے بہکایا؟ شیطان جنت میں فزیکلی نہیں تھا، وہ لوگ فزیکلی تھے، شیطان کو اللہ نے نکال دیا۔ لیکن وہ جو اگر آپ ادھر چلیں، جیسے یہ شوٹنگ سٹار جو ہے، وہ اس زمانے میں جو جن جایا کرتے تھے اور اس کے بعد وہ they were allowed to go to the heaven، اور وہ پھر سن کے آتے تھے، تو شوٹنگ سٹار کے اندر اگر اسی قرآن میں پڑھیں تو اس میں ایسا تو نہیں تھا سر کہ سنا اس میں میرے برڈ کے وہ اس کی وہ اس کے اندر چھپ کے چلا گیا تھا، بعض ایسی سٹوریز میں آتا ہے برڈ کے اندر چھپ کے چلا گیا، بعض آتا ہے کہ سانپ کی شکل میں چلا گیا، ایک روایت ابن کثیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سانپ کے منہ میں چھپ کے چلا گیا وہ اندر جنت کے، اور اس نے وہاں ورغلایا، کیونکہ اس کا بین تھا اس وقت تک، کسی اور کا بین نہیں تھا اندر جانا، تو یہ کسی ڈیفرنٹ روپ میں چلا گیا، ایک اوپینین یہ ہے۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر وہ خود فزیکلی، ایک اوپینین ابن کثیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ دن میں بین تھا اور وہ رات میں چلا گیا، وہ پاسبل ہے، بہرحال اٹ ڈزنٹ میٹر، بٹ جو جمہور یعنی کنسنسس اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ اس نے انہیں کسی نہ کسی فارم میں وسوسہ ڈالا، جو آپ بات کریں وسوسہ ڈالا، اور اس کے دل میں خیال ڈالا۔ اور آج کے زمانے میں تو اس پہ بالکل بھی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، پہلے ٹھیک ہے آج سے 100-200 سال پہلے کوئی کنفیوز ہو سکتا ہے، لیکن آج کے زمانے میں سیٹلائٹ اور براڈ کاسٹنگ کا دور ہے، اور انٹرنیٹ میڈیا سے کس طرح سے ایک میسج دوسرے کو آپ دے سکتے ہیں، سیل فون پکڑ کے آپ دے سکتے ہیں، آپ کوئی بڑا سا لاؤڈ سپیکر کے ذریعے باہر سے میسج پہنچا سکتے ہیں، تو آج کل کے زمانے میں تو اس پہ بالکل کوئی کنفیوژن ہو ہی نہیں سکتا، اس نے کسی طرح سے بھی بہکایا ہو۔ اور بہرحال جب اسے پھینکا تو ایک روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہند میں اتارا، بی بی ہوا کو جدہ میں اتارا، اور شیطان کو بصرہ کے پاس کسی جگہ پہ پھینکا، اور اس سانپ کو جس کے اندر چھپ کے وہ گیا تھا اسے اصفہان میں کہیں جا کے پھینکا۔ بٹ یہ سب روایات کے اندر بہت زیادہ اسٹرینتھ نہیں ہے، لیکن روایات ہیں، موجود ہیں، تو میں نے اس لیے یہاں پہ شیئر کر دیا۔ ماں حوا کا جو مزار جدہ میں ہے اس کی کیا حقیقت؟ جی ماں حوا کا جو مزار تھا جدہ میں، جدہ میں، مگر وہ اوتھینٹک نہیں ہے نا، اور اس کے اوپر کوئی اوتھینٹسٹی، سعودیز تو کوئی رکھتے ہی نہیں اس قسم کی چیزیں، لیکن وہاں تھا۔ لیکن وہ اوتھینٹسٹی کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایسا ہی تھا۔ ہاں سٹوریز تو ہیں بہت ساری، لیکن آپ اوتھینٹسٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعی تھا۔ سوری، تو اس میں شوٹنگ سٹار کا، شوٹنگ سٹار کی سوری آپ نے بات کی، وہ ادھر آتا ہے، وہ سورہ رات کے اندر وہ بعد میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی نا،
ٹھیک ہے. یہ جنوں کے پاس اللہ نے اس وقت تک یہ پاورز دی تھی کہ یہ اوپر تک جا کے اور کچھ ایز ڈراپ کر کے یا سن کے آ جاتے تھے نیچے. لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو اس کے بعد ان کا اوپر جانا بین ہو گیا اور اس کے بعد یہ اوپر نہیں جا سکتے. اب یہ جب جاتے ہیں تو ان کے وہ شوٹنگ سٹار لگتا ہے اور انہیں نیچے مار کے گرا دیتا ہے. پہلے وہ الاؤڈ تھے بٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت یہ بات ہو رہی ہے جنت کے اندر کی ایگزسٹنس کی. اس وقت بھی جو یہ جن تھے وہ کیا کرتے تھے کہ یہ سب سمجھے کہ یہ گلیکسی ہے, ملکی وے ہمارا گلیکسی ہے, تو پراببلی یہ کہ گلیکسی کے کونے تک چلے جاتے ہوں, واللہ عالم, آئی ڈونٹ نو, مگر کہیں نہ کہیں ان کی پھر بھی لمٹ ضرور تھی. ان لمیٹڈ تو یہ پھر بھی نہیں تھے, کہیں نہ کہیں لمٹ تھی. اب وہ لمٹ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب پیدائش ہوئی تو وہ لمٹ بھی ختم ہو گئی. اب یہ پھر اس سے بھی فائنلی آگے نہیں جا سکتے. تو وہ اس کے بعد کا سیکنڈری سٹیج پہ وہ بعد کا واقعہ ہے. جی شوٹنگ سٹار کا اسی پہ آج کل جو ہوتے ہیں یہ بھی وہی کیٹیگری میں کاؤنٹ ہوں گے جو آج کل جیسے شوٹنگ سٹار جو دکھتے ہیں. یہ واللہ عالم, ہم سنا اب جب ہاں جو وہ ہٹ ہوتے ہیں ہاں, کیونکہ وہ سورہ رعد اور ادھر جگہوں پہ آتا تو ہے نا شوٹنگ سٹار کے بارے میں. یہ بات تو اوتھینٹک ہے کہ وہ آتی ہے اور ان کو لگتا ہے. واللہ عالم وہ ہے یا نہیں, لیکن ڈیفینیٹلی اس پہ استغفار توبہ ضرور کرنی چاہیے. ڈیفینیٹلی مطلب بہتر ہے استغفار توبہ جو بھی کی جائے. پاسبل ہے واللہ عالم, بٹ ہم اوتھینٹسٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے یہ وہی لنکڈ ہے. واللہ عالم پاسبل ہے, ہو سکتا ہے, ایسا پاسبل نہیں ہے. اور کوئی کسی کا اگر جی ایک والذین, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی جھٹلایا بات کو. کفر سے مراد یہاں پہ لغوی وکیبلری کفر نہیں ہے ضروری, جنرل پرسیپشن کی بات ہے کہ کفر کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا. ایک میسج آیا, ہدایت کی بات آئی, کسی نے اس کا آپ کو کوئی آیت کا ترجمہ بتایا اور خدا نہ خواستہ اس کو جھٹلا دیا کسی نے, اس کی بات ہو رہی ہے. تو اس میسج کو کوئی ہدایت پیچھے آ رہی ہے نا, ہدایا فمن تبع ہدایا, جس نے ہماری ہدایت کی اتباع کی اس کے بارے میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ کوئی خوف نہ کوئی غم. تو اور جس نے نہیں کی, جس نے جھٹلایا, جس نے انکار کیا, اور کذبوا ایکچوئل مطلب ہے کہ جھٹلانا. کذب ویسے کہتے ہیں جھوٹ کو, کذب جھوٹ کو کہتے ہیں, لفظی مطلب جو کذب کا ہے. بآیاتنا اولئک اصحاب النار, تو وہ ہمیشہ ہمیشہ وہ آگ میں رہنے والے ہوں گے. ہم فیہا خالدون, اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.